الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. انتہائی قابل احترام میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 80 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ پوری آیت کے اندر ایک حصہ، اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا۔ آج جو صورتحال چل رہی ہے، گزشتہ کئی ہفتوں سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھروں کے اندر رہنے میں مجبور ہیں۔ زیادہ وقت جو ہے وہ گھروں کے اندر گزر رہا ہے، اور اقوام متحدہ کے چیف کی یہ رپورٹ جو منظر عام پر آئی ہے، جو شائع ہوئی ہے، اس کے مطابق گھروں میں رہنے کی وجہ سے گھریلو تشدد کے اندر خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ یہ ان لوگوں کے تصورات ہیں، یہ لوگوں کی سوچ ہے جو دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور دنیا ہی ان کے لیے سب کچھ، کہ گھروں میں زیادہ وقت گزارنے سے متعلق جو سوچ پروان چڑھی ہے، اس سوچ کے اندر پرتشدد واقعات در حقیقت ایک غیر منظم اور ایک بے مقصد زندگی کی وجہ سے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے ہماری تخلیق کا جو مقصد بتایا وہ ہم گھروں کے اندر ہوں، ہم مساجد کے اندر ہوں، ہم بازاروں کے اندر ہوں، ہم کسی مجلس کے اندر ہوں، کسی کیفیت، کوئی بھی ہماری کیفیت، ہماری زندگی وہ عبادت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کا مقصد بتایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا۔ اور قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر یہ فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی کا مقصد تو صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، میری زندگی کا مقصد تو اپنی اخروی زندگی کو سنوارنا ہے۔ تو جب یہ تصور ایمان والے آگے لے کر چلیں گے تو دوسرا تصور جو ہے اپنی موت آپ مر جائے گا، کہ ایک بامقصد زندگی، ایک پاکیزہ زندگی اور ایک اعلیٰ عرفہ مقصد کی زندگی جو گزارتا ہے، وہ حالات کچھ بھی ان حالات سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کے اندر ایمان کی حالت موجود ہو تو پھر وہ گھر کے اندر ہو، وہ تنہائی کے اندر ہو، وہ اپنی فیملی کے اندر ہو، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہو، ہر لمحے اور ہر لحظے جو ہے اس کی زندگی عبادت۔ گھر کے اندر ہوگا تو اپنے بچوں کی تربیت کرے گا، گھر کے اندر ہوگا تو اپنے اہل و عیال کو وقت دے گا،
اس کو ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے گا تو زندگی تو خود بہت پرسکون بن جائے گی. تو گھر میں قیام کا ایک مقصد ہے، ایک اعلیٰ مقصد، ایک پاکیزہ مقصد، کہ مقصد جتنا اعلیٰ ہوگا، مقصد کے اندر جتنی پاکیزگی ہوگی، گھر میں قیام اتنا ہی پر لطف اور اتنا ہی پاکیزہ اور اتنا ہی سکون کا ذریعہ بنے گا. جس طرح کہ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، جاب کے لیے نکلتے ہیں، سودا صرف لانے کے لیے نکلتے ہیں، یا کسی سے ملاقات کے لیے نکلتے ہیں، کوئی اور مقصد ہے، تو ایک مقصد لے کر نکلتے ہیں. تو جس طرح وہ مقصد ہمارے لیے پر لطف ہوتا ہے، اس طرح ہم گھر کے اندر ایک مقصد زندگی گزاریں تو یہ بھی ہمارے لیے ایک پر لطف زندگی گزر سکتی ہے اور اعلیٰ عرفہ زندگی جو ہے وہ گزر سکتی ہے. سورہ الفرقان کی آیت نمبر 74 کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں جو بتایا ہے، ہمیں جو سمجھایا ہے کہ ایمان والوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اللہ کے بندوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، رحمان کے بندوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اور وہ کس انداز سے اللہ کو پکارتے ہیں کہ ربنا ہب لنا، اور متقین کا امام بنا. یہ ہے تصور جو اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ ایک بامقصد گھر ایسا ہو کہ جس میں اللہ کی یاد بسے، اس کا ذکر ہو، جہاں ذکر الہی ہو، جہاں اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہو، تلاوت قرآن مجید ہو، اور وہ گھر سجدوں سے آباد ہو. تو کبھی وہاں شیطانی عمل جو ہے اپنا عمل دخل نہیں کر سکتے، کبھی شیطانی چالیں، شیطانی مکر و فریب جو ہے وہاں کبھی اثر نہیں کرے گا. جہاں پر اللہ کی یادیں بسی ہوں، جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں، تو وہاں پر شیطان کا کیا کام ہے. اور پھر ایک دوسرے کو جہنم کی آگ سے بچانے کی تڑپ کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو یہ شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے باعث سکون ہے کہ ایک دوسرے کو جہنم کی آگ سے بچانے کی تڑپ ہے. اولاد نیکی اور فرمانبرداری کی وجہ سے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے. اور جب گھر کے مکین گھر میں ایسے اعمال صالحہ سر انجام دیتے رہیں گے تو انہیں صرف یہاں رہنا پسند ہوگا، بلکہ وہ چاہیں گے کہ ان کے لیے ان کا گھر جنت بنا دیا جائے. سورہ تحریم آیت نمبر 11 کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک چیز واضح کی کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. کہ اللہ نے فرعون کی بیوی کی مثال دے کر سمجھایا ایمان والوں کو کہ جب وہ ابتلا کے اندر آئیں، جب وہ ظلم و ستم کا شکار ہوئی، جب فرعون نے ان کو دیوار کے کھڑا کر کے ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے اندر جسم کے اندر میخیں گاڑ دی اور دیوار کے اندر چسپاں کر دی انہیں، تو ان کی زبان مبارک سے کیا الفاظ نکلتے ہیں کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے جنت کے اندر ایک گھر تیار فرما دیجئے، اور مجھے فرعون اور فرعون کے اعمال بد سے اللہ بچا دیجئے، اور مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما دیجئے. یہ وہ الفاظ ہیں. گھر کے اندر باہر جہاں کہیں بھی ہم آزمائش کے اس مرحلے سے گزریں تو ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری فریادیں ہونی چاہیے، اور اللہ رب العالمین ہی کو اپنی پناہ کا اور اپنا ملجا اور ماوا سمجھنا چاہیے، کسی اور کو نہیں. جب یہ تصور لے کر ہم آگے بڑھیں گے تو اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کی تائید سامنے حال ہو جائے گی. لوگوں کی مشکلات اور پریشانیوں کے درمیان یہ روح پرور منظر بھی ہمیں دیکھنے کو ملا کہ مختلف مذاہب کے ماننے والے خیر پسند حضرات اور تنظیموں نے، جہاں اسلامی تنظیموں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، وہاں دوسری تنظیموں نے دل کھول کر جو ہے انسانیت کی خدمت کی اور ان کے لیے رہائش، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا. وہ ایک بڑی قابل قدر خدمات انجام دی. کولار کے ان دو مسلم بھائیوں کو کون بھول سکتا ہے
کہ جنہوں نے میں لوگوں کو دیکھا کہ لوگ بھوک سے دل اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں تو میں نے اپنی ساری جائیداد کو بیچ کر جو ہے لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا. یہ ایک بہت بڑے حوصلے کی بات ہے اور بہت بڑی نیکی ہے. اس ڈاؤن لاک کے دوران جانوروں کی بڑی تعداد جو ہے اس وقت مشکلات کا سامنا کرتی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ انسانوں کے ساتھ وہ مخلوق جو اس کی مخلوق ہے، اس کی پیدا کردہ مخلوق ہے، جو پائے ہیں، گرد پرند ہیں، ان سب کو اللہ رب اللہ نے روزی عطا فرمانی ہے. وہ بھی مشکلات کا شکار رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ زمین پر جو بھی چلنے والی ریلنے والی جو بھی چیز ہے، جو بھی جاندار ہے، اس کی روزی کا بندوبست اللہ رب العالمین اپنے ذمہ لیے ہوا ہے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ بہت سے ایسے جانور ہیں کہ جنہوں نے اپنے رزق کو اٹھائے وہ نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو رزق عطا فرماتے ہیں، اور تمہیں بھی اللہ رزق عطا فرماتے ہیں، اور وہ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں. اللہ کی ذات سننے والی بھی ہے اور جاننے والی بھی ہے. ایک اور تصور جو دلایا گیا ہے اسلام نے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کا اندازہ ہر ایک کو اچھی طرح ہے کہ زندگی میں ہر کوئی بارہا اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر دفن کرتا ہے. اس کے سامنے ایک کھلی حقیقت ہے. تو قرآن مجید نے انوکھے انداز سے موت کی حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ فرمایا کہ سورہ نساء آیت نمبر 78 اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کہ جہاں کہیں بھی تم ہو موت تمہیں آ کر رہے گی، اگر جو تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی بند ہو جاؤ پھر بھی موت آ کر رہے گی. تو سخت آزمائش اور ابتلا کے اس دور میں صبر و ثبات کا پیکر بننا اور دلوں کا اطمینان حاصل کرنا صرف اور صرف اللہ کی رجوع کرنے کے اندر ممکن ہے. تو سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب نے فرمایا آیت نمبر 155 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ رب العالمین کو جب بھی ہم پکاریں، جب بھی ہم کسی مصیبت کے اندر ہوں تو اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دل کے اندر ہو، پوری یقین اور اطمینان کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی رجوع کرنے کا وقت آ گیا ہے. عبادت الہی اور ذکر الہی کے اندر مشغول ہونے کا وقت آ گیا ہے. نمازوں کی ادائیگی، صدقات اور خیرات کے اندر پابندی، غرض تمام نیک اعمال یہ زندگی کا مقصد بن جانا چاہیے. موجودہ آزمائشی حالات سے نکلنے کا صرف اور صرف یہی واحد راستہ ہے کہ توبہ استغفار. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے نجات کی صورت نکال دیتا ہے. یہ اللہ کی سنت رہی ہے ہمیشہ سے کہ جب وہ اجتماعی طور پر لوگوں کو آزماتا ہے تو اللہ یہ دیکھتا ہے کہ ان پر نیکی اور خیر کا غلبہ ہے اور کس کیفیت کے اندر ہے. تو اجتماعی طور پر جب لوگ نیکی کی طرف اور اللہ کی رجوع کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین پھر رحم والا معاملہ فرماتے ہیں. اور پرانی بشارت کی روشنی میں یہ کہا گیا ہے کہ تنگی کے بعد آسانی ضرور آئے گی. تو اللہ نے چاہا تو حالات بدل جائیں گے. سورہ فاطر کے اندر آیت نمبر 2 کے اندر اللہ رب نے فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، کہ اللہ لوگوں کے لیے رحمت کھول دیتا ہے اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا. لیکن جب اللہ رحمت کو روک دیتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ کھول نہیں سکتا. تو یہ وہ حالات ہیں کہ پہلے جیسے حالات جب آ جائیں تو اس کے لیے اسلام ہماری اور قرآن ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ جب تمہیں ایسے حالات، آزمائشی حالات، پریشان کن حالات کے اندر جب تمہیں امن مل جائے تو تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. سورہ بقرہ آیت نمبر 239 فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جب تم امن کے حالت کے اندر چلے جاؤ تو پھر اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حالات کے الٹ پھیر کے ذریعے انسانوں کو بتا دیا ہے کہ تمہاری یہ حیثیت کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے، جو طاقت ہے، جو پاور ہے وہ میرے پاس ہے، لیکن تم اگر میری طرف رجوع کرو گے تو تم پر میں رحم والا معاملہ کروں گا. اجتماعی رجوع اور اجتماعی توبہ استغفار اس کا وقت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں
اجتماعی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے اور جو حالات ہیں اس کے اندر ہم پر رحم والا معاملہ فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین